بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو بتایا جو اصل ضابطہ ہے کہ تمام فنون چاہے نحو ہو، صرف ہو، معانی ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، سب کے سب قرآن کے تابع ہیں، قرآن پہ حاکم نہیں۔ یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو 70% گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اب اس پر یہ ضروری ہے کہ جو فہم سلف ہے، یہ ہمارے دورے کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہم جو بات بھی کریں گے اس پر فہم سلف پیش کریں گے۔ فہم سلف یہ جو آپ کے سامنے الفرقان ہے، یہ بھی اسی چیز کی کوشش ہے کہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس پر فہم سلف موجود ہے، اور یہ طریقہ ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ اکثر لوگوں کو اس شبہ میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن معنی اپنا کرتے ہیں اکثر جگہ پہ۔ تو ہم نے اس شبہ کو توڑا کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں اور معنی اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے، ائمہ فن کی تصریحات پیش کرتی۔ تو یہ اتمام حجت کے لیے فہم سلف ہوتا ہے، ورنہ قرآن افہام کے تابع نہیں، افہام قرآن کے تابع۔ تو جو حضرات ذرا کمزور دل والے ہوتے ہیں تو وہ قرآن والی بھاری ضرب برداشت نہیں کرتے۔ تو اس لیے ابھی دورے کی ابتدا ہے، آپ سب سے میری گزارش ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بات آئے قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے، اس پر فہم سلف اگر میں پیش نہ کروں تو آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات آپ نے قرآن میں کی ہے اس پر تائید کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ویسے اجازت دے رہا ہوں، یار اس کو کہو بند کر دے، یہ کام فی الحال بند کر دے، اثر کے بعد شروع کرے گا۔ فہم سلف ضروری چیز حقیقت نفس الامر میں نہیں ہے، لیکن یہ اتمام حجت ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عام طور پہ الحمدللہ اکثر علماء میرے خلاف ہے، 99%، اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو اس کا بھی ذرا خیال رکھنا کہ ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نوٹ کرنا، آج سے یہ پوری آپ نے توجہ سے 2 مہینے اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ ایسا آپ نے تلاش کرنا ہے جو 14 صدیوں میں امت میں موجود نہ ہو، کوئی نیا مسئلہ ہو، کیونکہ علماء آپ کو کیا درس دیتے ہیں، اور اس دورہ سے روکنے کے لیے سب سے پہلا پراپاگنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ نئے نئے مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ مسئلے نئے ہیں۔ اب یہ آپ کی عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ ہے کہ وہ نیا مسئلہ کون سا ہے، تو اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ نیا مسئلہ جو ہم نے خود ایجاد کیا ہو
اہل سنت اس پر تصریحات نہ ہوں، ہمارا تفرد ہو، خود تراشیدہ ہو، وہ مسئلہ بھی ہمیں بتانا ہے، کیونکہ 22 سالوں میں مجھے نہیں پتا چلا کہ میرا کون سا مسئلہ نہیں آئے، اور نہ ہمارے ناقدین کو الحمدللہ خبر ہوئی ہے کہ ان کا کون سا مسئلہ نہیں آئے۔ بس یہ ایک ہے کہ نئے نئے مسئلے کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں مطالعہ تم نہیں کرتے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں سے مطالعہ کرتے ہیں یہ بھی انہی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور جو کچھ ہماری میموری میں ہے اس کے مطابق بات ہو۔ تو مطالعہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی نا۔ ہاں، ہم پابند ہیں اہل سنت والجماعت کی تعبیرات کی، ان کے ہم پابند ہیں۔ دوسرا یہ پراپاگنڈا کہ جی فتویٰ بازی بڑی ہوتی ہے، تکفیر بازی، یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کوئی ایک فتویٰ جو میں خود لگاؤں، جس پہ اساتین امت اور اسلاف کا فتویٰ موجود نہ ہو، وہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ میں جب خود اپنی طرف سے کوئی فتویٰ لگاؤں جو اساتین اسلاف میں نہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال بھی کریں، اور جہاں میرا کوئی فتویٰ آئے مجھے بتائیں۔ تجھے معلوم ہے کہ آج تک میں نے ایک فتویٰ بھی اپنی طرف سے نہیں لگایا، میرا گمان یہ ہے، اور نہ ہمارے ناقدین کوئی ایسا فتویٰ پیش کر سکی۔ ابھی پچھلے دنوں بڑا شور اٹھا جی، نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور اکابر کی روش کے خلاف۔ تو جب ہم نے تحقیق کی بھئی وہ نیا مسئلہ کون سا ہے بزرگوں، انہوں نے کہا مسئلہ حاکمیت۔ اب یہ مسئلہ حاکمیت نیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہ ہو، یہ حاکمیت والا مسئلہ، جمہوریت پہ رد والا مسئلہ، طاغوتی نظام کے رد والا مسئلہ۔ ایک مولوی صاحب بہت غصے میں تھے کہ آپ نے نیا مسئلہ نکالا ہے۔ میں نے کہا آپ نے، ایک ہے نیا مسئلہ نکالنا، ایک ہے نیا مسئلہ سننا۔ فرق یہ تھا کہ آپ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، میں نے ساتھ سورۃ النحل کی آیت بھی سنا دی۔ آپ پڑھتے تھے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور میں نے پڑھ دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اتنے ہی ہم نے قصور کیا نا، کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ ہے۔ اب شاید اس آیت کا معنی پہلے نہیں سمجھا تھا، تو بہرحال فتویٰ کہ ہم ناقل ہیں، ہم اپنی طرف سے فتویٰ کے اہل نہیں، کیونکہ فتویٰ کا اہل تو وہ ہے جس نے 2 سال کورس کیا ہوا ہو، وہ فتوے کا اہل بن جاتا ہے، جس نے رسم المفتی قدوری کی دہرائی کی ہو اور قانون چا دوبارہ دہرایا ہو۔ تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو بہرحال ہم فتویٰ کے اہل نہیں، ناقل ہیں۔ خیر، یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ کے، اور ایک تیسرا جی یہ گالیاں نکالتی، یہ وہی پرانا اعتراض ہے جو ابو جہل کرتا تھا، یسب، ہاں گالیاں نکالتا ہے۔ انہوں نے گالیاں سنی ہوئی نہیں، بھی گالیاں ہوتی کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی گالی آئے تو مجھے بتانا ہے، لیکن خیال کر کے
کہ وہ لفظ قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو. اگر قرآن و سنت میں موجود ہو اور آپ کہیں یہ خلاف اخلاق ہے تو پھر اپنے ایمان کی بھی خیر بنائیں. ہاں، یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لو. اب دیکھو، یہ جو جار مجرور کی تقدیم کا مسئلہ ہے، اس پر آپ کے پاس حوالہ موجود ہے الفرقان میں. یہ ملا جمال الجامی ہے، صفحہ نمبر 4 کا. انما قدر العامل مؤخرا ما ان حقہ التقدیم، صفحہ نمبر 2. سوائے اس کے نہیں کہ مقدر کیا گیا عامل مؤخر ما ان حقہ التقدیم، باوجود اس کے کہ اس کا حق تقدیم ہے، افادۃ للحصر. کیوں کیا گیا مقدم؟ افادۃ للحصر، حصر کا فائدہ دینے کے لیے، وردن علی المشرکین، اور مشرکین پر رد کرنے کے لیے. ہے سو کانو یقولون، وہ مشرک کیا کہتے تھے؟ باسم اللات والعزی، لات اور عزا کے نام سے، نفعل کذا، ہم یوں کرتے ہیں. فیؤخرون افعالہم من ذکر متخذوہ معبودا، وہ اپنے افعال کو مؤخر کرتے اپنے معبودوں کے ذکر سے، جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے ان کے ذکر سے مؤخر کرتے. تفخیما لشانہ بالتقدیم، فیجب علی الموحد، فیجب علی الموحد، فیجب علی الموحد. یجوزو نہیں ہے، یاجب، واجب ہے موحد پر کہ عقیدہ رکھے اس کا فی اسم اللہ تعالی، اللہ تعالی کے نام میں. فَإِنَّهُ الْحَقِيقُ بِذَلِكَ، اس لیے کہ اللہ ہی اس کے لائق ہے کہ اللہ کا نام مقدم ہو. تو جہاں دو باتیں، ایک یہ کہ ہر نیک کام اللہ ہی کے نام سے شروع کیا جائے، کسی غیر کے نام سے نہیں. ایک دوسرا، نیک کام کا تذکرہ بعد میں اور اللہ کا نام پہلے. افعال، فعل کا تذکرہ بعد میں اور اللہ کا نام پہلے. یہ ہے ملا جامی جو پڑھتے ہیں آپ، اس پر حاشیہ ہے، یہ اس حاشیہ کا حوالہ ہے اور اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو فہم سلف آ گیا کہ یہ جو تقدیم تاخیر کا معاملہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، مفسرین حضرات نے بھی اس کو لکھا ہے، حتیٰ کہ بریلوی عالم غلام رسول سعیدی، اس نے بھی تبیان القرآن میں اس کو تسلیم کیا کہ یہاں پر
متعلق مؤخر نکالیں گے تاکہ حصر کا معنی پیدا ہو. یہ تائید بھی آ گئی مخالف گروہ سے. تو خیر سعیدی کی جو تفسیر ہے تبیان القرآن، اس پر بھی ذرا غور کر لیں. آج کل اکثر مولوی اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو وہ تلبیسات کا مجموعہ ہے. ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑی زبردست تفسیر لکھی ہے، بڑی زبردست تلبیسات کی ہے. چوری اور تلبیسات کا مجموعہ ہے، اور دنیا جہان کے جھوٹ حضرت نے جمع کیے ہیں. اس لیے احتیاط ذرا. تو دوسرا یہ کہ یہ نحوی ہے، کیونکہ تقدیم تاخیر متعلق کا مسئلہ بھی کس کا ہے؟ نحو کا. تو نحوی کی تائید بھی ہو گئی، اور آئی بھی کس لفظ کے ساتھ ہے؟ یاجبو کے ساتھ. اور مسئلہ حل ہو گیا، متعلق مؤخر نکالیں گے. تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی، اس پر ذرا غور کرنا، شاید آگے پھر گفتگو نہ ہو، کہ رضا خانی اور اہل تشیع انہوں نے استدلال کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے پر بسم اللہ سے. بسم اللہ آئی کیوں تھی؟ شاباش بولو کیوں آئی تھی؟ ردن علل. اور آپ کمال المشرکین دیکھیں کہ یہ آئی ردن علل مشرکین، اور مشرک کا کمال کہ اسی سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہا ہے. جو بسم اللہ آئی ہے دوسروں کی مدد سے نفی کرنے کے لیے. اب طریقہ تقریر کیا ہے کہ اسم اللہ دال علی اللہ ہے، غیر اللہ ہے، دال علی اللہ ہے، اللہ تعالی کی ذات پہ دلالت کرتا ہے. اور اسم اللہ اتنا دال علی اللہ نہیں جتنے انبیاء اولیاء اللہ کا پتہ بتاتی ہے، وہ دلالت کرتی ہے. جب اسم اللہ دال ہونے کی حیثیت سے اس سے مدد مانگنا جائز ہے تو انبیاء اولیاء سے بطریق اولا جائز ہے. اسی کو اصل میں اہل تشیع نے لیا، اور اہل تشیع کی جتنی امہات الکتب ہیں وہ آپ اٹھائیں، انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اسماء اللہ کا ذکر ہے، اسم اللہ کا ذکر ہے، تو اس سے مراد ہمارے 12 ائمہ ہیں. للہ الاسماء الحسنی 12 امام، فادعوہ بہا، انہی کے وسیلے 12 کے وسیلے سے مانگو. 12 امام، فادعوہ بہا. اس لیے لی خمسۃ اطفی بہا الحرل وباب الحاتمہ المصطفیٰ وابناہما المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. لی خمسۃ اطفی بہا، یہ 5. اسی کو آگے بریلویوں نے لیا اسم اللہ کو. تو ایک گفتگو کل میں نے کر دی تھی، اور اب الزامی جواب ہے مسکت، وہ یہ کہ قرآن پاک میں ذبح کے وقت
اسم اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے. جس جانور پر اسم اللہ ذکر نہ کیا جائے وہ حرام ہے. حلت کے لیے اسم اللہ کا تذکرہ ضروری ہے. کلو مما ذکر ہے نا قرآن میں، جہاں لفظ کیا ہے؟ اللہ کا نام، اسم اللہ کا ذکر. جبکہ بریلوی شیعہ متفق ہے اس بات پہ کہ اگر بوقت ذبح علی حسین نبی کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہے. یہ شاید جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں وہ توجہ فرمائیں. جانور کی علت کے لیے اسم اللہ کا ذکر کرنا ضروری، اگر ذکر نہ کیا جائے تو وہ. اور بوقت ذبح اگر علی حسین رسول کا نام لیا جائے تو بالاتفاق جانور کیا بن جائے گا؟ حرام. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. بوقت ذبح پہ ما اللہ کی بات آ رہی ہے. اب ہمارا سوال ہے کہ جب انبیاء، اولیاء، ائمہ اسماء اللہ ہیں، اسم اللہ ہیں، تو ذبح کے وقت ان کا نام لینے سے جانور حرام کیوں ہوا؟ تو معلوم ہوتا ہے جس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو اسی چیز کو تم رد بھی کر رہے ہو. یہ اس بات کی وہ دلیل ہے، نہ شیعہ کے پاس جواب ہے نہ بریلوں کے پاس جواب ہے کہ اسم اللہ کو تم غیر اللہ کہتے ہو، اور غیر اللہ کا نام لینا ما اہل بہ غیر اللہ میں جائے گا. تو غیر اللہ کا نام لینا جانور کو ذبح کرتے وقت وہ بالاتفاق حرام کرتی ہے، اور اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، قطعی حرام. تو اب کہاں گئی تمہاری منطق؟ اسم اللہ، ولی اللہ، علی اللہ، علیم ولی اللہ، فقیر اللہ، پیر اللہ، یہ کہاں گئے؟ سب ختم؟ سمجھ گئے میری بات؟ خیر، چوتھا فائدہ ترجمے میں ہے. بسم اللہ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اردو میں؟ اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پشتوں میں بھی اس سے ملتا جلتا ترجمہ ہوگا. بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا تمام تراجم میں اسی طرح ترجمہ ہے. اس پر بریلوی حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ ترجمہ کفریہ ہے. یہ جو میں نے کل آپ کو رسالہ بتایا تھا نا، تقابل تراجم، اس رسالہ میں اس پر بھی بات ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ کفریہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں نہایت رحم کرنے والا. نہایت حد کو کہتی، اور اللہ تعالی بے حد رحم کرنے والا ہے. کہتے ہیں یہ جو تراجم والے ہیں
انہوں نے اللہ کی صفت کو محدود کر دیا، نہایت حد دے، اور اللہ کی رحمت بے حد دے۔ اس لیے تھانوی صاحب، شیخ الہند صاحب، شاہ عبد القادر، علامہ ماجدی، صاحب کشف الرحمان، سب پر اعتراض کیا کہ یہ دیوبندی تراجم دیکھیں، ان میں لکھا کیا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا۔ تو نہایت تو حد ہے، اور جو اللہ تعالی کی صفات کو محدود مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ الجواب، یہ سری جہالت ہے۔ فرہنگ آصفیہ اردو لغت کی ڈکشنری ہے۔ فرہنگ آصفیہ، اس میں یہ تصریح ہے کہ بے نہایت کو اختصاراً نہایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بے نہایت کو اختصاراً نہایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس لیے نہایت سے ترجمہ کرنا کو کفر کہنا یہ جہل مرکب ہونے کا مصداق ہے۔ پانچواں فائدہ، بسم اللہ کی قرات کے بارے میں مشہور بحث کل امر لم یبدا بسم اللہ، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الی آخرہ۔ الی آخرہ کا کیا مطلب؟ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ چونکہ 8 سال جھوٹ پڑھتے ہیں اس کا میں ازالہ کر لوں۔ نامیر بھی شروع کرتے ہیں نا تو حضرات ایک ہفتہ
بھئی مصنف نے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ ہاں بڑا گناہ کی ہے. پھر الحمدللہ سے کیوں شروع کیا؟ اچھا جہاں الحمدللہ کیوں نہیں لکھا؟ یہ پہلے مہینے شوال کی گفتگو یہی ہوتی ہے. جو بسم اللہ کیوں لکھی یا الحمدللہ کیوں نہیں لکھا؟ پھر نسخوں کا فرق ہوتا ہے اور بڑی تحقیق و تدقیق ہوتی ہے. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ آپ کی جو درسی کتابیں ہیں ثلث سے زائد غلط ہے، چاہے فنون کی ہے یا اصول کی ہیں. لیکن تم تو ماشاءاللہ آج کل تو مدرسین ایسے ہیں کہ کتابت کی غلطی بھی آ گئی نا تو مدرس کو پتہ نہیں چلتا بھئی یہ اصل لفظ ہے یا کتابت کی غلطی ہے. وہ اسی کے مطابق تشریح کرے گا چاہے وہ لفظ غلط ہی لکھا ہوا ہے اور کاتب نے غلط لکھا ہے. ہاں شارحین کی مہربانی ہے، اگر کہیں کوئی نقطہ لکھ گئے اردو شارحین تو پھر شیخ کو بھی سمجھ آ جائے گا، نہیں تو مشکل ہے. ہاں بھائی مدرس وہ ہوتا ہے کسی فن کا جو اس فن میں بصیرت رکھتا ہو، مقلد نہ ہو، چند چیزیں رٹی رٹائی نہ ہو. خیر توجہ میری طرف. یہ بحث جہاں سے شروع ہوتی ہے جی ایک حدیث میں آیا بسم اللہ، دوسری میں آیا بحمد اللہ، تیسری میں آیا بذکر اللہ. تو اب یہ تعارض آ گیا، بسم اللہ بحمد اللہ بذکر اللہ. حدیثوں میں تعارض ہے. اب تعارض کے بعد پہلا حل کیا ہے کہ کچھ تطبیق کی صورت پیش کی جائے. تو پھر کیا ہے کہ ابتدا یا اول دو قسم پر ہے، ایک حقیقی ہے ایک اضافی ہے. یہ پوری بات تو تمہیں یاد ہوگی، ہمارا بھی مہینہ ادھر ہی نہ لگ جائے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پوری تقریر ہی نادرست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حدیثیں مختلف نہیں ہیں، حدیث ایک ہی ہے. تعارض وہاں ہوتا ہے جہاں مستقل سند سے حدیثیں مختلف ہوں. یہاں ایک ہی حدیث ہے اور آگے جو ہے وہ تعبیر روات ہے، راویوں کی تعبیر ہے. تعارض تو تب ہوتا ہے بھائی جب مستقل روایات سندن مختلف ہوں. جب روایت ایک ہو اور راویوں کی تعبیر میں اختلاف آ جائے وہ تعارض نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے اختلاف فی التعبیر. اختلاف فی التعبیر. تو یہاں کیا بات بتلانا مقصود ہے کہ یہاں کوئی تعارض نہیں ہے، راویوں کی تعبیر مختلف ہے. جہاں راویوں کی تعبیر مختلف ہو تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ حدیث کے اصل الفاظ کیا ہے. کوشش اس بات کی ہوتی ہے. مثلا یہ جو انما الاعمال بالنیات حدیث ہے
بخاری شریف میں سب سے پہلے، باقی بھی بہت ساری کتب میں، واقعہ ایک ہی واقعہ ہے، راوی ایک، حضرت عمر، ان کا شاگرد ایک راوی ہے، لیکن بخاری میں 6 مقامات پہ ہے، اور 6 کے 6 مقامات میں الفاظ مختلف ہیں۔ تخریج کر لو، نہیں تو یہاں جو طالب علم ہیں جنہوں نے مشکات یہاں پڑھی ہے، انہوں نے کچھ تخریجات کی ہے، ان سے دیکھ لینا یہ تخریجات، یہ جو فرق ہے یہ اہم ہے فن حدیث کا۔ تو یہ اختلاف فی التعبیر ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف فی التعبیر ہے، تو اس لیے اصل بسم اللہ ہے، بے ذکر اللہ بحمد اللہ، یہ راوی کی تعبیر ہے بھائی، راوی کی کیا ہے؟ لہذا یہاں حقیقی اضافی پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں، یہ تعبیر ربات ہے بس۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، کل امر ذی بال سے مراد کیا ہے؟ ذی بال تو ذی اہتمام کو کہتی ہے، اہم، لیکن احادیث میں چراغ بجھانے کے لیے بھی بسم اللہ موجود ہے۔ اب چراغ بجھانا کوئی اتنا اہم کام تو نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم بستری کے لیے بھی بسم اللہ کا تذکرہ ہے۔ بیت الخلاء اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، تو یہاں ذی بال سے مراد ہے جائز فی الشرع، ذی اہتمام وہی ہے جو شرعاً جائز ہے، اور اسی پر علماء نے تصریح کی ہے فتاوی میں کہ ایک آدمی شراب پینے لگے، زنا، خنزیر کھانے لگے، ما اہلا والی چیز کھانے لگے، سود ہے، سود کی روٹی ہے، اس کو کھاتے اور کہتے ہیں بسم اللہ، تو یہ آدمی کافر ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ آ گیا ہے فتویٰ۔ یہ آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کے بہت سارے فتاوی میں لکھا ہے۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ ایک پکا مسلمان ہے، بڑا بزرگ ہے، اور اس کے سامنے خنزیر رکھا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ، اور ایک نوالا کھاتا ہے، کیا بن جائے گا؟ نہیں کافر نہ کہو، فتوے نہ لگا۔ مولوی کہتے ہیں ادھر ادھر جاتے ہو ترنول فتووں کی ٹریننگ کرنے کے لیے، یہ ٹریننگ شروع ہو چکی ہے، یہی ٹریننگ ہے۔ اب آپ بھی ان مفتیوں سے پوچھیں کہ حرام قطعی کو بسم اللہ پڑھ کے آمدن کھاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مفتیان کرام کیوں کافر ہوگا؟ کہ اسم اللہ کی توہین کی ہے، اسم اللہ کی توہین کی ہے، گناہ کے کام پر، اور گناہ بھی قطعی ہے،
اس میں اللہ کا نام لینا یہ اللہ تعالی کے نام کی بے حرمتی ہے، توہین ہے، اور اللہ کی توہین کفر ہے۔ اس لیے آپ بھی ذرا خیال کیا کریں، ہم فتویٰ تو نہیں لگاتے لیکن کام بڑا خطرناک ہے جب فیس بک پر فوٹو لگا کے نیچے لکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ فوٹو تو جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جی ہے، تو جب فوٹو تصویر کے نیچے لکھتے ہیں ماشاء اللہ تو تھوڑا سا ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کام جائز ہو۔ چلو یار اس دفعہ تو ہم نے بہت آگے جانا ہے، آگے چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھو، چلو بسم اللہ پر چند ابحاث میں نے کر دی، اس کے بعد نمبر 6 فقہی ابحاث، لیکن وہ ابھی نہیں کر رہا۔ فقہی ابحاث میں چلو یار ایک کر لو۔ بسم اللہ جو ہے یہ اس بات پہ ائمہ متفق ہیں کہ سورۃ النمل میں جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کا جز ہے، اس پر تمام ائمہ متفق ہیں۔ اس کو اگر کوئی قرآن کا جز نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ انہ من سلیمان وانہ، یہ سورۃ النمل، سورۃ النمل کے علاوہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا نہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جز نہیں ہے، اور تینوں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا جز ہے۔ پھر یہ کہ یہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں، تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر سورت کا جز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہر سورت کا جز نہیں، قرآن کا جز ہے۔ اس لیے تراویح میں ایک دفعہ بسم اللہ جہرن پڑھنی ضروری ہے، جہاں بھی پڑھ لو۔ اچھا، یہ تو ہے اختلاف۔ اس میں آگے پھر بات چل پڑی بسم اللہ بالجہر کی، تو جو جز مانتے ہیں سورہ فاتحہ کا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جہرن پڑھیں گے، اور جو جز نہیں مانتے تو سرن پڑھیں گے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ فاتحہ جہرن پڑھو اور کچھ سرن پڑھو، تو اصل تو دار و مدار اس پہ ہے۔ لیکن میں نے یہ فقہی مسائل کے لیے نہیں ذکر کیا، ہمارا موضوع ہے رد مذاہب باطلہ، اس پر اہل تشیع کا اعتراض ہے۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں، یہ اچھی طرح سن لو، بعد میں پرچی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم قرآن میں تحریف اور تبدیل کے قائل ہیں، جبکہ تم خود اس قرآن میں تحریف و تبدیل کے قائل ہو، نقص و زیادت کے قائل ہو۔ تو اہل تشیع کے ساتھ سب سے بڑا معرکۃ الاراء مسئلہ ہمارا چلتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ موجودہ شیعہ ان کا ایمان بالقرآن نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ موجودہ قرآن پر اہل تشیع کا ایمان نہیں۔ اس پر بطور نقض کے اہل تشیع یہ
کہہ دیتے ہیں کہ اہل سنت کا بھی اس قرآن پہ ایمان نہیں، وہ بھی اس قرآن کی زیادتی اور کمی کے قائل ہیں، لیکن کہ اہل سنت بھی، ہم کہتے ہیں بھی، اس کا مطلب ہے تم صحیح، ہم بھی تم بنتا ہے کہ تم خود تو مان لیا، ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا، اس لیے تم کہہ رہے ہو بھی۔ آپ کے ایک بزرگ ہیں شمس الحق افغانی، مولانا شمس الحق افغانی، ان کی کتاب ہے علوم القرآن، اس میں اس اللہ کے بندے نے اس مسئلہ میں اہل تشیع کی بڑی وکالت کی ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی نے علوم القرآن ان کی کتاب ہے، تو مسئلہ تعریف میں انہوں نے شیعہ کی بڑی وکالت کی، اور کہا یہ شیعوں پہ الزام ہے کہ وہ اس قرآن کو اصلی نہیں مانتے، یہ شیعوں کا مذہب نہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر علماء کراچی وہ بھی متاثر ہوئے، اصل ان کا ماخذ وہی تھا علماء کراچی کا، تو انہوں نے بھی بعض نے بیان دیے کہ یہ اہل تشیع پہ الزام ہے، وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے، اور ان میں بعض بڑے بڑے حضرات بھی تھے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، نام نہیں لیتا، آپ خود تحقیق کر لینا، اس نے بڑے شد و مد سے یہی بات میڈیا پر بھی کہہ دی، تو وہ اللہ کے فضل سے ایک کلپ میرا تھا، وہ کسی نے چڑھا دیا اس کے کلپ کے ساتھ ملا کے۔ یہ جو کلپ کاٹنے والے ہوتے ہیں، کئی جہنم میں جائیں گے، کئی جنت میں، کئی صحیح کاٹتے ہیں اور کئی شرارت کی نیت سے۔ خیر اس کا یہ اثر ہوا کہ اس نے مجھے خود فون کیا، اس نے کہا یار میں نے اس مسئلہ سے رجوع کر لی ہے، اب مجھے جوتے نہ مارنا۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، رجوع کرتے جاؤ، ہمارا مقصد بھی یہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سختی کرتے ہیں، بھائی یہ نرم زبان سمجھتے ہی نہیں، یہ قوم ہی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرے، یہ وہ قوم ہے ان کو جتنا بڑا جوتا پڑے گا اتنا جلدی رجوع کریں گے، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خیر میں نے یہ عرض اس لیے کیا کہ آپ بھی اور آپ کے بعض اساتذہ جنہوں نے وہ شمس الحق افغانی بڑے آدمی ہیں، ان کا وہ رسالہ دیکھا تو وہ شیعہ کا وہ بھی وکیل بنے گا تقلیداً۔ تو اس لیے یاد رکھ لو شیعہ مذہب کی 2000 روایات اور ان کی امہات الکتب کی اصول کافی، کمی، صافی، امہات الکتب کی اسی پر موجود ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں، مستقل باب کہ بدلا وزیدہ ونقصا، یہ قرآن بدل گیا، اس میں کچھ چیزیں زائد کر دی گئی، اس سے کچھ چیزیں نکال دی گئی معاذ اللہ، تو نقص، اور یہ نقص و زیادت جامعین قرآن کی طرف سے ہوئی۔ یہ مسئلہ آئے گا اپنے مقام پہ، تو شیعہ ہمیں کہتی ہیں کہ تم بھی تو قرآن کو اصلی نہیں مانتے،
اچھا، پھر بعض ایسے لوگ راوی گزرے ہیں جو شیعہ تھے، تو انہوں نے بعض آیات کو جب کتب حدیث میں نقل کیا تو ان کی صورت بگاڑ کے ذکر کیا. تو بعض وہ روایات پیش کرتے ہیں، دیکھو جی قرآن میں یہ آیت اس طرح ہے اور فلانی کتاب میں اس طرح ہے، لہذا تم بھی قرآن کو اصلی نہیں مانتے. اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ امام مالک آپ کا بڑا امام ہے اور وہ بسم اللہ کو قرآن کا جز نہیں مانتا، اور یہ سورتوں کی ابتدا میں 113 مرتبہ بسم اللہ موجود ہے. کل صورتیں کتنی ہیں؟ اور بسم اللہ کتنی صورتوں میں موجود ہے؟ 113. تو امام مالک 113 ایتوں کے منکر ہیں معاذ اللہ، اور 113 جملے ایسے ہیں جو قرآن میں ہیں لیکن وہ قرآن نہیں مانتے، اور تم کہتے ہو قرآن ہے، وہ کہتے ہیں قرآن نہیں. تو کم از کم 113 ایسے یا تم نے بڑھائی ہیں زیادہ یا انہوں نے کم کیے، روکے سا الزام ہم پہ. یہ سوال سمجھ آیا؟ ہاں، یہ اچھی طرح سمجھ لو اور انشاءاللہ جواب نہیں آئے گا. آپ پہ چھوڑ دوں تو جواب نہیں آئے گا. جواب یہ ہے کہ یہ بسم اللہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں. پھر کم کیسے ہوئی؟ کمی زیادتی کی تو تب بات تھی کہ بسم اللہ کوئی مالکی قرآن الگ ہوتا جس میں بسم اللہ نکال دی جاتی، حالانکہ کوئی مالکی قرآن الگ نہیں، ہر قرآن میں بسم اللہ موجود ہے. تو اب بسم اللہ میں نقص کیسے آیا؟ یہ بات تھوڑی سی عقل سے سمجھنے والی ہے. بھائی نقص تو تب ہوتا نا قرآن میں کہ بسم اللہ کو نکال دیا جاتا، نہیں نکالا گیا، بسم اللہ تو موجود ہے. تو اب وہ اختلاف کیا ہے بسم اللہ کی حیثیت میں. کس میں اختلاف ہے؟ بسم اللہ کی حیثیت میں. اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں موجود ہونی چاہیے یا نہیں، ہے یا نہیں، ہونی چاہیے یا نہیں، یہ اختلاف نہیں. اور اہل تشیع کا اعتراض تب بنتا کہ اختلاف اس بات میں ہوتا کہ یہ بسم اللہ قرآن میں تھی اب نہیں، یا اب ہے نہیں تھی. وجود عدم وجود کی بات ہوتی تو اعتراض بنتا تھا. یہاں وجود عدم وجود پر تو بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی مالکی قرآن الگ ہے، نہ ائمہ ثلاثہ کا تمام قرآن پاک کے نسخوں میں صحابہ سے لے کے آج تک بسم اللہ تواتر کے ساتھ جیسے قرآن منقول ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی منقول ہے. تو پھر اعتراض کیسا؟ اختلاف کس چیز میں ہے؟ وجود بسم اللہ میں نہیں، عدم وجود میں نہیں، بلکہ اختلاف ہے حیثیت میں. اور ایک ہی آیت کی حیثیت میں اختلاف ہونا یہ امر دیگر ہے، اور وجود عدم وجود میں اختلاف ہونا امر دیگر ہے. اہل تشیع جس زیادت اور نقص کے قائل ہیں وہ یہ زیادت ہے کہ یہ مثلا سورۃ النساء کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ثلث قرآن غائب کر دیا گیا. ایک مقام پہ آ کے ثلث قرآن جو ہے غائب ہو گیا، فلاں فلاں سورت تھی وہ غائب ہو گئی. تو بسم اللہ غائب ہوئی ہے؟ یہ تو موجود ہے.